بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کروڑوں زبانوں اور سازوں پر جاری اس خوبصورت ربائی لکھنے والے عظیم صوفی و شاعر کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جن کے اقوال تو ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ یقیناً اس مرد حق کی زندگی بھی اپنے اقوال کی طرح باکمال اور غیرت و حمیت والی تھی۔ دنیا آپ کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، مگر آپ کا پورا نام شرف الدین لقب اور تخلص سعدی تھا۔ سعد ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی نیک، مبارک یا خوش بخت کے ہیں۔ سعدی مطلب سعد سے نسبت رکھنے والا۔ چاند کی 22ویں منزل کا نام بھی سعد ہے۔ آپ کو شیرازی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ شیراز کے رہنے والے تھے اور یہی آپ کی جائے پیدائش ہے۔ شیراز صدیوں تک ایران کا دارالحکومت رہا۔ آپ کی ولادت 1184 عیسوی اور وصال 1283 عیسوی میں ہوا۔ آپ کے والد شیخ عبداللہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو جاگ کر یاد الہی اور گریہ ازاری کرنے والے بزرگ اور صوفی تھے۔ 12 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ والد کی وفات کے بعد آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کا ذمہ اٹھایا۔ شیراز شہر میں آپ کے چچا کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ آپ نے جب شیراز میں تعلیم مکمل کر لی تو چچا سے اجازت لے کر بغداد کے سب سے بڑے مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لے لیا۔ اس مدرسہ کے متولی ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جو بھی بچہ شیراز سے اس مدرسہ میں پڑھنے جاتا تھا اس کا خاص خیال رکھا جاتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو اساتذہ نے خاص توجہ دی اور امتحانات میں آپ نے بہت اعلیٰ نتائج حاصل کیے، جس کی وجہ سے آپ کو بچپن ہی میں وظیفہ یعنی اسکالرشپ ملنے لگی۔ اس وقت اس مدرسہ نظامیہ کے پرنسپل علامہ عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ وقت کے بہت بڑے عالم اور اسکالر تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے ایک زبردست مقرر تھے۔ آپ کی زبان سے بہت ہی قیمتی اور اعلیٰ جملے نکلتے تھے۔ آپ نے یہاں رہتے ہوئے عربی ادب، تاریخ، اصول اور قرآن و حدیث مکمل پڑھا۔ آپ نے اپنی زندگی کے 30 برس تعلیم حاصل کرنے میں صرف کیے، 30 سال سیر و سیاحت میں گزارے اور 30 سال تصنیف و تالیف میں بسر کیے، اور باقی تقریباً 20 سال کا عرصہ گوشہ نشینی اور عزلت میں رہے۔ تصوف و روحانیت کی منازل طے کرنے کے لیے آپ نے سہروردی سلسلہ میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا رہنما اور رہبر منتخب کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کی طبیعت بڑی شاعرانہ تھی اور اسی لیے آپ دوسرے صوفیاء کا کلام سننے کے لیے اکثر قوالی سنا کرتے تھے۔ آپ نے 30 سال کا عرصہ سیاحت میں گزارا اور چین، رشیا، ہندوستان، شام، ایران، دمشق اور پاکستان کے علاقے ملتان تک گئے۔ اس سیاحت کا آغاز آپ نے مکہ مدینہ سے کیا۔ 30 سال کے اس طویل سفر کے دوران آپ پر بہت سی مشکلات بھی آئیں۔ آپ کو کئی دفعہ قید بھی کیا گیا۔ ایک دفعہ آپ نے تقریباً 7 سال قید بامشقت کاٹی۔ اس عرصہ میں آپ ہر طرح کے لوگوں سے ملے، بڑی بڑی محفلوں میں گئے اور بہت سے صوفیاء کرام سے ملاقاتیں کی۔ اسی دوران ایک عرصہ تک آپ سومناتھ کے مندر میں بھیس بدل کر بیٹھے رہے، مگر کسی کو آپ کی حقیقت کا علم نہ ہو سکا۔ جب آپ تقریر کرتے تو لوگ حیران رہ جاتے، ایسے سوالات جن کا جواب بڑے بڑے عالم بھی نہ دے سکتے تھے۔ شیخ سعدی ان کے جوابات دیتے۔ آپ کی تقریروں کا اتنا شہرہ ہوا کہ لوگ آپ کو خطیب اعظم کہنے لگے۔ اللہ پاک نے آپ کے کلام میں بڑی تاثیر پیدا کی تھی۔ اگرچہ بسا اوقات آپ شاہان وقت کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتے ہیں، لیکن اسی کی آڑ میں امراء و سلاطین کو نصیحت کرتے اور ان کے سامنے حق بات کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔
اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ بقول شیخ علی بن احمد جب بڑے بڑے علماء و مشائخ ایک سبزی فروش اور قصاب کو بھی نصیحت کرتے ہوئے گھبراتے تھے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں خود لکھا ہے کہ بادشاہوں کو نصیحت وہی کر سکتا ہے جسے نہ اپنے سر کا خوف ہو اور نہ زر کی امید۔ آپ کی زندگی صبر و قناعت اور عزت نفس سے عبارت ہے۔ خودداری، غیرت و حمیت دینی کو کسی صورت بھی قربان کرنے کا آپ کی زندگی میں تصور تک نہ تھا۔ آپ اپنی زندگی میں ہی فصاحت و بلاغت، حسن تقریر و زور بیاں، قوت گویائی اور ادیبانہ انداز تکلم کی بنا پر شہرت کے آسمان پر نیرے تاباں بن کر چمکتے رہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی تصانیف ہیں، مگر گلستان سعدی اور بوستان سعدی ایسی دو کتابیں ہیں کہ بہت کم کسی کتاب کو ان جیسی مقبولیت ملی ہوگی۔ یہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہیں اور کئی ممالک اسلامیہ میں یہ کتب باقاعدہ مدارس کے نصاب میں شامل ہیں۔ جو مقام فارسی نثر میں گلستان سعدی کا ہے، وہی فارسی نظم میں بوستان کو حاصل ہے۔ بوستان کی تقریباً تمام حکایات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی آپ بیتی اور تجربات و مشاہدات پر مبنی ہیں۔ آپ کی ان کتب کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب گلستان سعدی پڑھ رہے تھے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور عاشق ہونے کے ساتھ ساتھ فصیح و بلیغ شاعر تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ میرے پیر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو فرمایا، آقا میں چاہتا ہوں کہ اسی کتاب کی طرز پر ایک کتاب بہارستان لکھوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ کچھ عرصہ بعد امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے بہارستان لکھ کر آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے اسے کھول کر چند صفحات پڑھنے کے بعد فرمایا، خسرو تم نے فصاحت و بلاغت بہت استعمال کی، مگر یاد رکھو کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ایسا گلستان ہے کہ جس کی سیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں۔ پھر اسی رات خواب میں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور گلستان سعدی کا مطالعہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ! شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان صوفیاء میں سے ہیں جن کو اللہ نے ظاہری حیات میں ہی بہت شہرت عطا فرما دی۔ جہاں تک آپ کی ازدواجی زندگی کی بات ہے تو آپ کی شادی آپ کی مرضی کے بغیر کی گئی۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جو بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ آپ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم در کنی ور قبول، منو دستو داما آل رسول، چاہ و صفت کند سعدی نا تمام، علیک الصلاۃ یا نبی السلام۔ یا رب، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کے صدقے میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، چاہے تو میری دعا کو رد کر دے یا قبول کر کہ میں آل رسول کے دامن سے لپٹا ہوا ہوں۔ سعدی نا تمام و حقیر آپ کا کیا وصف بیان کرے کہ اے نبی آپ پر درود و سلام ہو۔ شب جمعہ شوال 691 ہجری آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار شیراز میں ہی واقع ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو نصیحت نہیں سنتا اسے ملامت سننی پڑتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام زندہ رہے تو تم اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔